اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایسے دو آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین گرامی، اگر کسی انسان پر اللہ جل شانہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کی پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، اس دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تبارک و تعالی نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، دوسری آسمان پر، تیسری پر، جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہو۔ اور دوسری نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کے جانب سے یہ تحفہ دیا، یہ قرآن کی یہ 2 آیات تھی، اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھی۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں۔ تو محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھے گا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم سم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا تو اللہ کے قرآن سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ایک دفعہ سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم، رحمت کا یہ سمندر ہے، اس کے اندر اتنی راز چھپی ہوئی ہے۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کی اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین گرامی، یہ اتنا اہمیت والی آیاتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیاتیں نہیں پڑھ کر سوتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، کوئی بھی عمل کرے تو نماز کو لازمی پڑھا کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میرے یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگار کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے اور پوری معاشرے میں نیکی اور بلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی سے روک دے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی اختیار میں ہے۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درجہ ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہے جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہیں پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔